نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے اکابرین کی تاریخ میں ان کی شخصیت کے حوالے سے کئی پہلو ہیں۔ بعض پہلو ان حضرات کے تقوی اور طہارت کے متعلق ہیں، بعض پہلو ان کی عبادت اور ریاضت کے متعلق ہیں، بعض خشیت، للہیت، خدا تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے متعلق ہیں۔ اسی طرح ہمارے اکابرین کے بعض پہلو علمی میدان میں ہیں، چاہے وہ تفسیر کا میدان ہے، چاہے فن حدیث کا میدان ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تاریخ ہے، اسی طرح دیگر جو فنون ہیں ان میں ہمارے اکابرین نے مستقل ایک تاریخ رقم فرمائی ہے۔ اکابرین کی تاریخ کو انسان جب پڑھتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کی جانب سے رحمت اور سکینہ نازل ہوتا ہے۔ ہمارے بعض مشائخ فرماتے ہیں، اگر کوئی طالب علم یہ کہتا ہے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، جو چیز پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی تو میں کیا کروں، تو ہمارے بعض مشائخ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی سوانح عمری پڑھیں، اللہ آپ کے حافظے میں برکت دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا جب تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، تو جو انسان کے دل میں خدشہ ہو، بھولنے کا مرض ہو، اس رحمت کے نزول سے زائل ہو جاتا ہے۔ اکابرین کے ان گناگو پہلوؤں کو اس مختصر سی محفل میں تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں اکابرین کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ ہمارے اکابرین کو اپنے عقائد و نظریات، اپنے اعمال و افعال پر انتہائی شرح صدر تھا اور شرح صدر کے ساتھ اس پر دسترس تھی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اس کو انہوں نے بڑے شرح صدر کے ساتھ سمجھا ہوا تھا۔ جب ایک چیز انسان شرح صدر کے ساتھ سمجھتا ہے تو اس پر ہونے والا اعتراض ہو، اشکال ہو، کوئی شبہ ہو تو اس کا جواب بہت آسانی سے دیتا ہے، اسے کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ اکابرین کی زندگی کا یہ پہلو بہت عجیب ہے اور اس پر کئی مثالیں موجود ہیں کہ اکابرین نے فلاں عقیدہ پر کسی نے زد لگانے کی کوشش کی تو بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا، علمی جواب بھی دیتے ہیں، اور عقلی جواب بھی دیتے ہیں، نقل بھی استعمال ہوتی ہے، الزامی جواب بھی دیتے ہیں، تحقیقی جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ تو مختلف جہات سے ہمارے اکابرین نے اپنے عقائد اور نظریات کا، اسی طرح افعال و اعمال کا دفاع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے مثال عرض کر رہا ہوں وہ مثال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے واقعات بہت مشہور ہیں، صرف 2 واقعے میں عرض کرتا ہوں، ممکن ہے آپ نے سنے بھی ہوں تو اس محفل میں دوبارہ تازہ ہو جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق واقعہ موجود ہے کہ امام صاحب کا ایک ایسے بندے کے ساتھ مناظرہ اور گفتگو طے ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، جسے اصطلاح میں دہریہ کہتے ہیں۔ دہریہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ کائنات بنانے والا بھی کوئی نہیں اور کائنات چلانے والا بھی کوئی نہیں، خود بخود چلی ہے اور خود بخود بنی ہے اور کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اس نظریہ کا حامل شخص تھا۔ اب طے یہ ہوا کہ فلاں مقام پر دونوں امام اور دونوں امام کے متبعین جمع ہوں گے۔ دہریوں کا امام بھی اس ایک طرف ہے، ادھر امام اہل سنت اور اسلام کا اس امام ایک طرف ہے۔ اب دونوں کے لیے گفتگو کے لیے ایک جگہ طے ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو مقرر وقت ہے اس سے قدر تاخیر سے پہنچتے ہیں، اور دوسرا جو بندہ تھا جو گفتگو کے لیے تھا وہ وقت پر پہنچ گیا۔ اب جب امام صاحب وقت پر نہیں پہنچ رہے، تھوڑا تاخیر ہو رہی ہے، تو اس نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ کیسا امام ہے، میرے دلائل سے اور میری شخصیت سے وہ ڈر گیا ہے کہ میرے سامنے آنے سے گھبراتا ہے، اب آ نہیں رہا۔ امام صاحب مقرر وقت سے تاخیر سے پہنچے ہیں تو سب سے پہلا سوال اس بندے نے یہ کیا کہ مجھے آپ تاخیر سے آنے کی وجہ تو بتائیں، کیا وجہ ہے؟ امام صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میرا گھر دریا کے دوسری جانب ہے، میں دریا پر جب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی،
جو کہ مجھے اس کنارے سے اس کنارے تک لائے۔ میں انتظار میں تھا کہ میں نے دیکھا ایک درخت ہے جو کنارے پر تھا، درخت پھٹا، اس کے تختے آپس میں جڑنا شروع ہوئے، تختے جڑتے جڑتے دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت سی کشتی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی میں بیٹھا اور بغیر ملاح کے کشتی اس کنارے سے اس کنارے تک آ گئی اور میں تمہارے پاس آ گیا۔ امام صاحب نے جب یہ فرمایا تو اس نے فوراً اس کی گرفت شروع کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی مستری اور بڑھئی کے کشتی کے پھٹے اور تختے چرنا شروع ہو جائیں، آپس میں وہ لگنا شروع ہو جائیں اور ایک تیار کشتی ہو جائے، اور بغیر کسی ملاح کے وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر آ جائے، کیسے ممکن ہے؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے بات کریں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ لوہا اب گرم ہو چکا ہے تو امام صاحب نے فوراً ارشاد فرمایا، اگر ایک عام سی چھوٹی سی کشتی بغیر بڑھئی اور مستری کے بن نہیں سکتی، بغیر ملاح کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آ نہیں سکتی، تو زمین ہے، آسمان اور اس کے درمیان کا جو نظام ہے، نظام عالم بغیر کسی خالق کے بن کیسے سکتا ہے، بغیر کسی مدبر کے چل کیسے سکتا ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بالکل خاموش ہو گیا، اب اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ اس کا جو عقیدہ اور نظریہ تھا، اس کے عقیدہ اور نظریے کے جو مقدمات تھے، فریق مخالف کے مقدمات پر اعتماد کرتے ہوئے اسے جواب دے دینا، اسے دلیل الزامی کہتے ہیں۔ جو مقدمات فریق مخالف کیا مسلم ہیں، آپ انہی کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف دلیل پیش کریں، اسے دلیل الزامی کہا جاتا ہے۔ تو امام صاحب نے سمجھا دیا کہ دلیل الزامی دینا یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ دوسرا واقعہ، رومن بادشاہ نے ایک ایلچی بھیجا جس نے آ کر بادشاہ کو ملا، مسلمانوں کے بادشاہ کو، اور کہا کہ میں 3 سوال لے کر آیا ہوں، جو بندہ ان 3 سوالوں کا جواب دے گا تو میرے پاس اتنی رقم ہے، میں رقم اس کے حوالے کر دوں گا۔ بادشاہ نے تمام علماء کو جمع کیا، عوام بھی جمع ہوگی، بہت بڑا مجمع لگا کہ آج رومی ایلچی کی جانب سے آئے ہوئے اشکالات پیش ہوں گے، جو بندہ ان کا جواب دینا چاہے۔ امام صاحب کی اس وقت 9 عمر تھے۔ امام صاحب نے اجازت چاہی اور اجازت چاہنے کے بعد کہا کہ میں ان سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ کہا گیا کہ آپ جواب دیں۔ اب جو محفل اور نشست رکھی تھی وہ بڑی عجیب تھی۔ جو رومی آدمی آیا تھا وہ اونچے مقام پر بیٹھا تھا، اور امام صاحب جو سوالوں کا جواب دینے والے تھے وہ نیچے تھے، کیونکہ مجمع نیچے تھا۔ آپ فرمانے لگے سوال کرو۔ اب سوال بڑے عجیب تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس جانب ہے؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ نے اس لحظہ اور اس آن میں کیا کارنامہ اور کیا فعل سر انجام دیا ہے؟ یہ 3 سوالات انہوں نے کہا کوئی جواب دے دے۔ امام صاحب مد مقابل آئے اس جوابات دینے کے لیے، تو آپ نے پہلا سوال فرمایا کہ کرو، پہلا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ حضرت امام صاحب فرمانے لگے کہ آپ کو گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا جی آتی ہے۔ فرمایا گنتی گنو۔ اس نے گنتی گنی، آپ نے فرمایا الٹی گنتی گنو، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ فرمایا 1 سے پہلے بتاؤ، 1 سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کا وہ ایک جو اعتباری ایک ہے، 2 3 4 اعتباری ایک ہے، حقیقی ایک نہیں ہے۔ اعتباری ایک سے پہلے آپ کچھ نہیں دکھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات وہ حقیقی ایک ہے۔ جس طرح دنیا کے ایک سے پہلے تم کچھ نہیں دکھا سکتے، اس طرح اللہ حقیقی ایک ہے، اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ بہت بہترین جواب دیا۔ فرمایا دوسرا سوال کرو۔ اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس جانب ہے؟ آپ نے فرمایا چراغ لاؤ۔ چراغ لایا گیا۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ چراغ کا رخ کس طرف ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے کس جانب ہے؟ اس نے کہا چراغ تو روشنی ہے، روشنی کا رخ متعین نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایک عام سی روشنی جس نے فنا ہو جانا ہے، جب اس کا رخ متعین نہیں ہو سکتا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کا رخ بھی متعین نہیں ہو سکتا۔ جواب دے دیا۔ تیسرا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آن، اس گھڑی اور لحظہ میں کیا سر انجام دیا ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے کہ آپ 2 سوال کر چکے ہیں، اب آپ نیچے آ جائیں، میں جواب 2 دے چکا ہوں، اب میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، مجھے اوپر آنے دو۔ امام صاحب اس کے مقام پر چلے گئے اور وہ نیچے آ گیا۔
इमाम साहब ने फरमाया अल्लाह ताला ने अब ये सरंजाम दिया है फेल, अल्लाह ताला ने दीन के दुश्मन को नीचे बिठा दिया और दीन पर इतराज के जवाब देने वाले को ऊंचा मकाम अता फरमा दिया। ये अल्लाह ताला ने काम सरंजाम दिया है। तो देखें इमाम आजम अबू हनीफा अब खुदा ताला की ज़ात पर जब इश्काल हुआ तो इमाम साहब मैदान में उतरे हैं, चूंकि अपने नजरिए पर दस्तरत थी इसलिए जवाब देने में आपको कोई दिक्कत न हुई। और अगर अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए तो अक्ल सलीम से इस जैसे जवाबात पेश करना बहुत आसान है। आपने गालिबन नूरुल अलवान में एक वाक़या पढ़ा होगा, एक आराबी ने वजूद बारी ताला पर एक अजीब दलील पेश की। उसने कहा अल बहरतु तदुल्लु अलल बैर व मश्युल अक़दाम तदुल्लु अलल मसीर व समाउ ज़ातु अबराजिन वल अर्दु ज़ातु फिजाजिन कैफ़ ला यदुल्लान अलस समीअल बसीर। उसने बड़ा अजीब इस्तिदलाल किया। उसने कहा ऊंट की मेगनी अगर कहीं पड़ी हो तो पता चलता है कि ऊंट गुजर गया है, और अगर कदमों के निशान इंसान को मिले तो पता चलता है कि कोई राहगीर यहां से गुजर गया है। अगर आसमान को देखें जो बुर्जों वाला है, जमीन को देखें जो कुशादा रास्तों वाली है, जब ऊंट की मेगनी से ऊंट का पता चल सकता है, जब ऊंट की मेगनी से ऊंट का पता चल सकता है, कदमों के निशानात से किसी गुजरने वाले का पता चल सकता है, तो आसमान के बुर्ज और जमीन के जो कुशादा रास्ते हैं इससे खुदाए वहदहू ला शरीक का पता क्यों नहीं चल सकता। मालूम हुआ जब इतना आसमान और जमीन मौजूद हैं तो इनको भी बनाने वाला कोई मौजूद है। बहुत बेहतरीन दलील दी। कहते एक तालिब इल्म था एक स्कूल में, तो वहां का जो टीचर था, टीचर दहरिया था, उसका जहन ये था कि अल्लाह की ज़ात मौजूद नहीं है। तो उसने एक जहन दिया अपने बच्चों को, जहन ये दिया कि देखो जो चीज़ इंसान को नज़र आती है वो चीज़ मौजूद होती है और जो नज़र नहीं आती वो मौजूद नहीं होती। ये गिलास बच्चों नज़र आ रहा है, बच्चों ने कहा जी सर आ रहा है, इसका मतलब ये गिलास मौजूद है। ये आपको पंखा नज़र आ रहा है, जी सर नज़र आ रहा है, मालूम हुआ कि पंखा मौजूद है। ये टेबल, ये चेयर, ब्लैक बोर्ड, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं तो मालूम हुआ कि मौजूद हैं। अब उसने आंखें जो इस्तिदलाल करके बच्चों का जहन बना चुका था, उसने अब सवाल किया बच्चों मुझे बताओ कि क्या अल्लाह नज़र आ रहा है? बच्चों ने कहा सर अल्लाह तो नज़र नहीं आ रहा। कहने लगा कि जब गिलास, जब पंखा, जब टेबल और चेयर और ब्लैक बोर्ड ये मौजूद थे तब नजर आए, जो मौजूद न हो नजर नहीं आता। जब खुदा नजर नहीं आता मालूम हुआ खुदा है ही नहीं। अब देखें दलील दी है ना। एक मुसलमान बच्चा वहां पर बैठा था, मुसलमान बच्चे ने कहा सर मैं आपकी वसातत से इन बच्चों से एक सवाल करना चाहता हूं। सर ने कहा आप सवाल करो। बच्चे ने सवाल ये किया कि मेरे भाइयों मुझे आप ये बताओ कि आपको सर की अकल नजर आ रही है? बच्चों ने कहा नहीं हमें सर की अकल नजर नहीं आ रही। कहने लगा सर की पहली गुफ्तगू से पता चला जो चीज नजर नहीं आती वो मौजूद नहीं होती। सर की अकल नजर नहीं आ रही, इससे साबित होता है कि सर की अकल है ही नहीं, सर बेवकूफ है। सर वो तो बिल्कुल खामोश होने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, अकल मेरी है लेकिन नजर नहीं आती। बच्चे ने कहा अल्लाह की जात मौजूद है लेकिन नजर नहीं आती। तो दिल में तो आता है निगाह में नहीं आता, हम जान गए बस तेरी पहचान यही है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था जाते बारी ताला पर किसी दौर में इश्काल हुआ। हमारे अकाबिरीन चूंकि अपने नजरिया और अकीदा पर दस्तरत हासिल है, उसका जवाब देने में उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। दौर चलता आया है। इमाम अहमद इब्न हंबल जबल इस्तिकामत रहमहुल्लाह ताला, आपके दौर में एक फितना उठा था खल्क़ कुरान वाला। अहमद बिन अबी दाऊद नामी आदमी था, वो इस नजरिए का बड़ा प्रचार करता था और हुक्मरान वक्त पर उसके कुछ असरात भी थे। उसका कहना यह था कि कुरान जो कलामुल्लाह है ये दरअसल मखलूक है, ये कदीम नहीं है, मखलूक है, हादिस है, इसने ख़त्म हो जाना है। सिफत बारी के वो कदम का और कदीम होने का कायल नहीं था। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह और वो शख्स अचानक ऐसा वाक़या पेश आया कि दोनों बादशाह के दरबार में मौजूद हो गए, दोनों मौजूद थे। तो किसी ने जब देखा कि दोनों जिहत से बड़े बड़े लोग मौजूद हैं
تو اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ بادشاہ سلامت، آج ایسا کرتے ہیں کہ آپ دونوں کو کہیں کہ اپنے اپنے دلائل تو دیں، دیکھیں تو صحیح کون کس پائے کا آدمی اور کتنے پانی میں ہے۔ بادشاہ نے بھی دیکھا کہ موقع غنیمت ہے، اس نے کہا دونوں دلائل دیں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابرین کو اپنے موقف پر شرح صدر تھا، شرح صدر سے گفتگو فرمائے، دونوں کھڑے ہوئے تو احمد بن ابی داود جو معتزلہ کا امام تھا اس وقت کا، اس نے دلیل پیش کی اللہ رب العزت کے کلام کے مخلوق ہونے پر۔ اس نے بڑی عجیب دلیل دی، اس نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ لفظ اللہ خالق کل شیء، لفظ خالق مضاف ہے، کل شیء مضاف الیہ ہے، مضاف الگ چیز ہوتی ہے اور مضاف الیہ الگ چیز ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو خالق مان لیں تو باقی چیزیں جو ہے وہ کل شے کے تحت داخل ہو جائیں گی۔ کل شے کے اندر جس طرح دیگر نظر آنے والی چیزیں ہیں، اس طرح قرآن کریم جو اللہ کی صفت ہے وہ بھی کل شے میں آ گئی، کیونکہ وہ بھی قرآن بھی تو ایک شے ہے۔ لہذا اللہ خالق کل شے، شے کے اندر جب آسمان آتا ہے تو اللہ آسمان کا خالق اور آسمان مخلوق، شے کے اندر جب زمین آتی ہے اللہ زمین کا خالق اور زمین مخلوق، اس طرح پہاڑ ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جب شے کے اندر آتی ہیں، جب یہ مخلوق ہیں خدا خالق ہے، تو قرآن کریم یہ بھی شے کے اندر داخل ہے، لہذا اللہ خالق ہو گیا اور شے کے اندر داخل ہونے والا قرآن مخلوق ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اب دلیل بڑی عجیب تھی، اس نے سارے سٹپٹا گئے کہ عجیب دلیل دے رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، آپ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اگر اسی دلیل کو مان لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اور اللہ کا کلام یہ مخلوق ہے، اللہ نے کلام کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا، چیز سے مراد یہاں مخلوق ہے، جب اللہ مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ کلام کیا فرماتے ہیں؟ کن۔ اللہ کلام فرماتے کن فیکون، وہ مخلوق چیز ہو جاتی ہے۔ اگر کلام اللہ کو انسان مخلوق مانتا ہے تو اس مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کون سا لفظ بولنا ہے؟ لفظ کن۔ یہ لفظ کن چونکہ کلام ہے اور تمہارے بقول کلام مخلوق ہے، اس مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے پھر لفظ کن بولنا پڑے گا۔ یوں لفظ کن کا ایک بے شمار اور لا متناہی سلسلہ چلتا رہے گا کہ ہر کن جو مخلوق ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے بھی لفظ کن کہنا پڑے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل اہل عقل کے ہاں باطل ہے، لہذا اللہ کے کلام کو مخلوق کہنا باطل ہے۔ اب آپ بتائیں دلیل کیسی تھی؟ لیکن دلیل کا توڑ ایسا فرمایا کہ بالکل ساکت اور خاموش ہو کر رہ گیا، اور بادشاہ کو کس نے کہا کہ یہ بندہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو آپ جیل میں ڈال دو۔ یہ پھر صعوبتوں کا بازار تھا جو امام احمد بن حنبل پر گرم کیا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابرین کہ زندگی کے دیگر پہلوؤں میں سے بہت اہم پہلو کہ اپنے موقف پر شرح صدر اور اعتراض کا جواب دینے میں بالکل آسانی کے ساتھ دے دیا کرتے تھے۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا خاصہ یہ تھا کہ آپ منقول کو معقول اور معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے تھے۔ منقول قرآن و سنت، قرآن و سنت میں بعض باتیں آئیں تو بعض باتوں کو اس طرح بیان فرماتے تھے کہ عقل ان کو تسلیم کرتی تھی، اور بعض معقولی باتیں ان کو اس طرح پیش فرماتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ بات صحیح ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا فرمایا تھا۔ اپنے موقع پر شرح صدر پر میں جو گفتگو کر رہا ہوں، حضرت کے دو واقعات جو ہمارے عقائد سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد قاری محمد طیب رحمہ اللہ حکیم الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے ایک بندے نے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ حضرت حدیث میں جو آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی قبروں کو نیک صالحین کی قبور کے درمیان تلاش کرو۔ مطلب یہ کہ کوئی بندہ اگر فوت ہو رہا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ وصیت یہ کرے کہ مجھے نیک لوگوں کے درمیان دفن کرنا، اور یہ بات باقاعدہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے۔ حلیت الاولیاء میں علامہ امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، ادفنوا موتاکم وسط قبور صالحین، صالحین کی قبروں کے درمیان
اپنے وسط قوم صالحین، صالحین قوم کے درمیان اپنی قبروں کو، اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔ اور خود صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھتے ہیں، باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ اس باب کے تحت پھر وہ مشہور واقعہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، اس نے خنجر مارا تھا، شہادت کا وقت قریب آیا تو بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ ام المومنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ کے آؤ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر میرے دونوں ساتھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر کی قبر کے قریب ہو، مجھے اجازت دیں، حجرہ تو آپ کا ہے، اجازت دے دیں۔ وہ جب گئے حضرت ام المومنین فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے لیے اس قبر کی جگہ کو متعین کیا ہوا تھا، لیکن میں اپنی ذات پر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، یہ ترجیح دیتی ہوں۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ابن عمر تو آپ نے فرمایا کہ جب میری روح نکل جائے پھر بھی مجھے وہاں پر لے جانا اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پھر بھی پوچھنا۔ اس حدیث کے تحت بھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فیہ حرص بمجاورت الصالحین فی القبور، کہ اس حدیث سے یہ دلیل معلوم ہوتی ہے، اس مسئلے کا پتہ چلتا ہے کہ صالحین کی قبور کے قریب اپنی قبر کا ٹھکانے بنانے میں حرص کرنا اور خواہش کرنا یہ جائز ہے۔ تو اس ایک بندے نے سوال کیا حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے، سوال یہ کیا کہ حضرت یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نیک بندوں کی قبور کے قریب اپنے قبر بناؤ، یہ حدیث سمجھ نہیں آتی، کیوں؟ اگر میں نیک آدمی ہوں تو میری نیکی کا اثر میری ذات پر ہوگا، جو میرے ساتھ نیک آدمی ہے یا برا آدمی ہے اس کا مجھ پر کیا اثر ہوگا؟ اس کے اعمال کی جو پاداش ہے اس نے بھگتنی ہے، نیکی ہے تو نیکی اگر کی ہے تو ثواب ہوگا، اس نے بھگتنا ہے، اگر برائی کی ہے عذاب ہوگا، اس نے بھگتنا ہے۔ تو جب ایک بندے کے عذاب اور ثواب کا تعلق اسی کی ذات کے ساتھ ہے، میں اگر اس کی ذات کے ساتھ قبر میں جاتا ہوں تو پھر مجھے اس کے نفع اور ضرر کا حصہ کیسے ملے گا؟ یہ سوال تھا، اور سوال بھی ظاہری بات ہے بہت معقول ہے۔ حضرت رحمہ اللہ نے جواب اس وقت نہیں دیا، حضرت نے فرمایا اس کا جواب بعد میں دیں گے۔ دوسری صبح جب بیٹھے تھے، حضرت بھی تشریف فرما ہے، ایک بندہ حضرت نانوتوی کو پنکھا چل رہا تھا اور وہ بندہ آپ کے اس طرف بیٹھا تھا، سن رہا تھا آپ کی باتیں۔ آپ رحمہ اللہ نے جب دیکھا تو آپ نے اس بندے سے، عبد الرحمن نام تھا، عبد الرحمن مجھے بتاؤ کہ یہ بندہ مجھے پنکھا جل رہا ہے آپ کو جل رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت پنکھا آپ کو جل رہا ہے۔ ہوا مجھے آ رہی ہے یا آپ کو بھی آ رہی ہے؟ اس نے کہا حضرت ہوا آپ کو بھی آ رہی ہے اور آپ کے واسطے سے مجھے بھی آ رہی ہے۔ حضرت فرمانے لگے کل جو آپ نے حدیث مبارک پر ایک اشکال اٹھایا تھا یہ اس کا جواب ہو گیا۔ جواب عجیب ہوا، جواب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ایسا ہوا کہ دیکھیں یہ جو شخص پنکھا جل رہا ہے مقصود نظر اور ممدوح نظر میری ہی ذات ہے، میری ذات کو جل رہا ہے، لیکن جو ہوا آ رہی ہے میری ذات پر اصلاً آ رہی ہے اور بالتبع تمہاری جسم پر بھی آ رہی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی دفن ہوتا ہے تو ولی پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشات اور عنایات اور ثواب کی بھرمار ہوتی ہے اور ایک برسات ہوتی ہے نور کی۔ مقصود نظر تو وہی ولی اور اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، لیکن اس کے واسطے سے جو قرب و جوار میں بندے مدفون ہوتے ہیں اس رحمت کا حصہ انہیں بھی ملتا ہے۔ بڑا عجیب جواب۔ دوسرا واقعہ، اسی بندے نے حضرت سے ایک سوال کیا، حضرت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ولی کی کرامت اور نبی کا معجزہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور واقعی ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہے، ظاہر ان کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ جب نبی کی کرامت، نبی کی معجزہ اور ولی کی کرامت یہ خدا کی جانب سے ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ نبی جب ایک بات کی پیشن گوئی کرتا ہے تو پیشن گوئی پورے وقت پر ہو جاتی ہے؟ مثال کہا کہ 10 بجے ہوگی تو عین 10 بجے ہوگی، نہ لہذا اوپر نہ لہذا نیچے۔ لیکن جب کوئی ولی پیشن گوئی کرتا ہے تو پیشن گوئی کبھی وقت پر ہوتی ہے، کبھی وقت سے آگے نکل جاتی ہے، کبھی وقت سے پہلے آ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ دونوں کو جو پیشن گوئی دی جاتی ہے یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، نبی کو وحیاً دی جاتی ہے اور ولی کو الہاماً دی جاتی ہے۔ جب دونوں کا من جانب اللہ ہونا ثابت ہے تو پھر ان کے اطلاق میں اور واقع ہونے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ آپ بھی سوال سمجھے؟ یہ اس نے سوال کیا، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں جواب دوں گا۔ چلتے جا رہے تھے تو سامنے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر ایک عمارت تھی ہسپتال کی۔ آپ نے اس سائل سے پوچھا مجھے بتاؤ عمارت کتنی دور ہے؟ اس نے کہا حضرت عمارت 1 فرلانگ ہوگی،
यानी 200 मीटर। फरमाया 200 मीटर से कम और ज्यादा? कहने लगा जी हो सकता है 4-5 मीटर कम हो, 4-5 मीटर ज्यादा हो। हजरत जब उस इमारत के करीब पहुंच गए तो आपने पूछा कि अब बताओ कि इमारत करीब और दूर है? उसने कहा हजरत इमारत 5 मीटर के फासले पर है। फरमाया 5 मीटर से कम या ज्यादा? उससे कहा नहीं हजरत 5 मीटर है, ना 5 मीटर से कम ना 5 मीटर से ज्यादा है। हजरत ने फरमाया जो आपने सवाल किया था ना, ये उसका जवाब हो गया। जवाब कैसे हो गया कि दूर से आपको जो इमारत नजर आई है उसके फासले को मुतय्यन करने में आपने कहा एक फरलांग से कम या ज्यादा, यानी फरलांग तो है लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ऊपर या हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो जाए, लेकिन जब आप बहुत करीब पहुंच गए तो उसका फासला मुतय्यन करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। आपने मुतय्यना तौर पर फासला बताया। हजरत फरमाते हैं ये जो वली की करामत और नबी का मुज्जा है ये मुलहम मिन जानिबिल्लाह होता है, अल्लाह ही की तरफ से आता है। नबी के पास इस तौर पर आता है कि जिस तरह किसी के सर पर कोई चीज लाकर बेअयानन दिखाई जाए कि उसके मुतय्यन करने में ना कमी हो सकती है ना ज्यादती हो सकती है, लेकिन जब वली को पेशन गोई दिखाई जाती है तो दूर से दिखाई जाती है। जिस तरह आपने दूर से इमारत के फासले को मापने की बात की है, जो चीज दूर से दिखाई जाए थोड़ा बहुत कम ऊपर हो जाती है, जो इंतहाई करीब से दिखाई जाए उसमें कमी ज्यादती का एहतमाल नहीं होता। यही फर्क है वली का जो नबी का जो मौजज़ा होता है और नबी की जो पेशन गोई होती है वक्त पर पूरी होती है, और वली की पेशन गोई वक्त पर पूरी नहीं होती, कभी कम और कभी ज्यादा हो जाती है। अब आप देखें अकीदे का मसला था, लेकिन हमारे हजरात और अकाबिरीन को चूंकि शरह सदर था इसलिए होने वाले इश्काल को बहुत आसानी से हल फरमा दिया। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ताला एक कादियानी आपके पास आया और बड़ा सवाल अजीब किया। सवाल यह कि हजरत कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 4 असनाफ बयान फरमाए, वमन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। कहने लगा हजरत अल्लाह ताला ने 4 असनाफ बयान की, सालेह, शहीद, सिद्दीक, नबी। अगर मैं किसी सालेह के रास्ते पर चलूं तो क्या मैं सालेह बन जाऊंगा? हजरत ने जवाब दिया बन जाओगे। नंबर 2, अगर मैं किसी शहीद के रास्ते पर चलूं, शहादत का रास्ता इख्तियार करूं, शहीद हो जाऊंगा? फरमाया बिल्कुल शहीद कहलाओगे। अगर मैं किसी सिद्दीक के रास्ते पर चलूं, सच ही सच को ओढ़ना बिछोना बना लूं, फरमाया बिल्कुल तुम सच्चे कहलाओगे। तो फिर चौथा सवाल बड़ा अजीब किया, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जब वो अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलता है तो नबी क्यों नहीं बनता? वली के रास्ते पर चले वली है, शहीद के रास्ते पर चले शहीद है, सिद्दीक के रास्ते पर चले सिद्दीक है, तो नबी के रास्ते पर चले तो नबी क्यों नहीं है? अब सवाल बनता है, सवाल उसने कर दिया। हजरत रहमहुल्लाह ने जवाब दिया कि मुझे ये बताओ, अल्लाह ने कुरान करीम में शहद की मक्खी को एक इल्हाम फरमाया, फस्लु की सुबुल रब्बिक, ऐ शहद की मक्खी तो रब के रास्तों पर चलती जा। अगर मुझे बताओ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सिर्फ इस वजह से नबी मानते हो कि रब के नबी के रास्ते पर चला तो नबी बन गया, तो शहद की मक्खी ये अल्लाह फरमाते हैं कि रब के रास्तों पर चलती रहे। जब शहद की मक्खी रब के रास्तों पर चलेगी, क्या शहद की मक्खी को रब मान लोगे? फबुहित अल्लज़ी कफर, बिल्कुल खामोश हो गया। अगर नबी के रास्ते पर चलने की वजह से मिर्जा को नबी मानते हो तो शहद की मक्खी को खुदा मानोगे? बिल्कुल खामोश हो गया। यह हजरत रहमहुल्लाह ने इल्जामी जवाब दिया। हम तहकीकी जवाब में क्या बात, हजरत ही की बात है, तहकीकी जवाब यह होगा कि अगर बंदा एक रास्ते पर चलता है लेकिन जब दरवाजा बंद हो तो फिर मंजिल मकसूद हासिल नहीं होती। आप किसी शहीद के रास्ते पर चलते हैं, शहादत का रास्ता भी मौजूद है, दरवाजा भी खुला है, शहीद हो सकता है। आप साले के रास्ते पर चलें, सालियत का दरवाजा खुला है, बंदा साले बन सकता है। नबूवत का जो इत्तिबा है, आप नबी की इत्तिबा करें, रास्ता मौजूद है, सिरात मौजूद है, लेकिन चूंकि नबूवत का दरवाजा बंद है इसलिए बंदा नबी नहीं बन सकता। ये इसका तहकीकी जवाब हो गया। तो मैं खैर अर्ज कर रहा था, हमारे अकाबिरीन रहमहुल्लाह ताला ने जवाब दिया है, चूंकि अपने अकीदा पर, अपने नजरिया पर, अपने अमल पर शरह सदर है, इसलिए जवाब देना इनके लिए बहुत ज्यादा आसान है। हजरत थानवी रहमहुल्लाह ताला, उनसे एक बंदे ने सवाल किया, गालिबन ये मौलवी शब्बीर अली साहब आपके भांजे हैं, गालिबन ये है। सवाल ये किया कि हजरत अल्लाह फरमाते हैं रहमती वसियत कुल्ल शै,
اللہ فرماتے ہیں میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا, ہر چیز پر میری رحمت آویزاں ہے, نچھاور ہے, ہر چیز میری رحمت سے آراستہ و پیراستہ ہے. حضرت سوال یہ ہے, یہ جو شیطان ہے یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, تو کیا شیطان پر بھی اللہ کی رحمت ہے؟ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا شیطان پر بھی اللہ کی رحمت ہے. حضرت کیسے؟ فرمائے دیکھو ایک چور پکڑا گیا, اس چور کے متعلق فیصلہ یہ ہوا کہ اس چور کو 100 ڈنڈے لگائے جائیں گے. جو انسپیکٹر ہے, کوتوال ہے, ایس ایچ او ہے, اس نے کہا کہ اس کو 20 ڈنڈے معاف کر دو, صرف 80 ڈنڈے لگاؤ. اب آپ بتائیں ایک چور جو 100 ڈنڈوں کا مستحق تھا, اگر اس کو 20 ڈنڈے معاف کر کے 80 ڈنڈے لگا دیے, رحمت ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو عین رحمت ہوئی نا. اسی طرح فرمایا جب اللہ نے اس کو حکم فرمایا تھا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اس نے سجدہ سے انکار کر دیا تھا. انکار کا تقاضا تو یہ تھا اللہ فوراً ختم فرما دیتے, بھسم کر دیتے, لیکن اس نے قیامت تک مہلت مانگ لی, اللہ نے مہلت دے دی. رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیوں؟ ہمارے اکابرین تھے, اپنے موقف پر شرع صدر تھا, اپنے موقف پر. مرکز اہل سنت والجماعت کی خصوصیات میں سے اہم اور بہت بڑی خصوصیت اپنا موقف انسان پر کھول کے رکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے اس معاملے میں ہمارا موقف یہ ہے. جب اپنا موقف کھلے گا, آپ پر جو بھی بڑے سے بڑا اعتراض, جو بھی بڑے سے بڑا اشکال آئے گا, انشاءاللہ العزیز وہ اشکال آپ کو پریشان حال نہیں کرے گا, آپ بہت آسانی کے ساتھ اس اشکال کا جواب دے سکیں گے. اس پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اپنے ہی مرکز کے طالب علم کا. طالب علم چھٹیوں میں جاتے ہیں نا, ہمارے ہاں چھٹیاں ہوئی تو ایک طالب علم کہتے ہیں کہ میں گیا, اور یہ جس مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے اس مدرسے کے جو شیخ الحدیث صاحب تھے ان کے عقائد اور نظریات درست نہیں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں حیات نہیں مانتے تھے, مماتی ذہن کے تھے. کہتے ہیں کہ میں وہاں سے پڑھا کے آیا تھا, جب میں یہاں سے پڑھ کے گیا چھٹیوں میں تو میں وہاں گیا استاد سے ملنے کے لیے. درسگاہ میں استاد پڑھاتے, کوئی 20-25 طلبہ پڑھ رہے تھے, تو استاد بخاری شریف پڑھا رہے تھے. جب انہوں نے مجھے آتے دیکھا تو بخاری کو بند کر کے رکھ دیا کہ آج ہمارا ایک لاڈلا طالب علم آیا ہے, آج ہم اس سے گفتگو کریں گے. خیر کہتے میں بیٹھ گیا, سارے طلبہ بھی خوش ہو کے بیٹھ گئے, چونکہ استاد جتلانا چاہتے تھے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے اور ہمارے دلائل کا تفوق اور فوقیت آپ پر بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا تو استاد نے مجھے کہا کہ کہاں پڑھنے جاتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ بھئی میں استاد جی کا بتایا کہ میں یہاں پڑھنے جاتا ہوں. تو کہنے لگے کہ وہ تو حیات عقیدہ ٹھیک نہیں بتاتے. تو میں نے کہا استاد جی کیسے؟ انہوں نے کہا یہ جو تم عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہے, یہ تو بریلیوں کا عقیدہ ہے, دیوبند کا تو عقیدہ نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا استاد جی آپ کے سامنے جو بخاری شریف رکھی ہے اس کا حاشیہ دیوبندی کا ہے بریلوی کا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیوبندی کا ہے, مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ. استاد جی اگر اسی حاشیہ میں حیات کا موجود ہو, مسئلہ موجود ہو, لکھا ہو کہ پیغمبر قبر میں زندہ ہے, تو انہوں نے کہا بالکل نہیں, آپ دکھا دیں. کہتے ہیں میں نے بخاری کا وہی مقام اٹھایا, حضرت رحمہ اللہ تعالی نے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا ذکر فرمایا وہ مقام میں نے کھول کر دکھایا. تو اس میں انہوں نے دیکھا اور کہنے لگا یہ تمہاری سازش ہے, تم نے اس میں گڑبڑ کی ہے. تو میں نے کہا استاد جی طلبہ سے پوچھ لیتے ہیں, باقی سارا حاشیہ یہ انہی کا ہے اور یہ جو عقیدہ لکھا ہے یہ گڑبڑ ہے. اب طلبہ ہنس پڑے. بڑی عجیب بات انہوں نے ایک بتائی, انہوں نے کہا آپ کا جو عقیدہ ہے نا یہ درست نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں سنتے ہیں, یہ تو حدیثوں کے خلاف ہے. استاد جی وہ کون سی حدیث ہے؟ اب یہ میں بتا رہا ہوں شرع صدر جب ہوگا, آپ احادیث اگر پیش کرے, کوئی غلط استدلال پیش کرے, آپ بڑے شرع صدر کے ساتھ جواب دیں گے. استاد جی کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے باہر ہیں, پردہ لگا ہوا ہے, آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. صحابی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے آہستہ آواز میں جواب دیا, حضور علیہ السلام نے نہیں سنا. آپ نے پھر کہا السلام علیکم, انہوں نے پھر وعلیکم السلام کہا لیکن آہستہ کہا. تیسری بار بھی کہا, حضور نے سمجھا شاید گھر پر نہیں. حضور جب واپس پلٹنے لگے وہ صحابی باہر تشریف لائے, یا رسول اللہ آپ جو بار بار السلام علیکم کہہ رہے تھے میں سن رہا تھا, میں جواب آہستہ آواز میں دے رہا تھا تاکہ حضور ہم مجھ پر بار بار سلامتی کی دعا فرماتے رہیں, میں اس لیے آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا. تو کہتے ہیں ہمارے شیخ صاحب کہنے لگے کہ دیکھو اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اس صحابی نے کتنی آواز میں کہا تھا, بہت پست آواز میں کہا تھا, لیکن نبی علیہ السلام
करीब ही मौजूद हैं तो आप सुन नहीं रहे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र मुबारक में है, एक जाली है, फिर कब्र की है, फिर नीचे शीशा पहले जो दीवार है वो है, पर्दा दर पर्दा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। जब करीब हैं तो आप यहां से नहीं सुन रहे, तो जब बहुत ही पर्दों के अंदर हैं तो हुजूर कैसे सुन रहे हैं? ये आपको कैसा कहते हो? तो इस हदीस के खिलाफ है। सुनना होता तो हुजूर यहां भी सुनते। अब चूंकि उसने दलील पेश की, तालिब इल्म कहने लगा कि उस्ताद जी ये दलील आपकी नहीं बनती, ये दलील हमारी बनती है, आपकी दलील नहीं है। कहने लगे कैसे? आप मुझे बताएं उस्ताद जी। के देखें, अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम कर रहे हैं, अब वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर्दे से बाहर हैं। पर्दे में कौन है? सहाबी हैं। पर्दे में सहाबी हैं। मालूम ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर्दे से बाहर होकर सलाम कह रहे हैं, सहाबी पर्दे के अंदर है और वो सलाम सुन रहा है। पर्दे के अंदर से सलाम का जवाब दे रहा है, लेकिन पर्दे से बाहर वाले हुजूर सलाम का जवाब नहीं सुन रहे। हमारा अकीदा यह है, हम बाहर हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र के पर्दा के अंदर है, हम सलाम करते हैं, हुजूर सलाम सुन लेते हैं, हुजूर सलाम का जवाब देते हैं। हम इस काबिल नहीं कि हम जवाब सुन सके। ये दलील उस्ताद जी हमारी बनती, आपकी नहीं बनती। ये क्यों ऐसा कहा? आपको अपने मौक़िफ़ पर शरह सदर है। बस मैं अपनी आखिरी बात अर्ज करके ख़त्म करता हूं। तो मैंने अर्ज कर रहा था कि हमारे अकाबिरीन की ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं, उन पहलुओं में से एक पहलू अपने मौक़िफ़ पर शरह सदर हो, अपना मौक़िफ़ अच्छी तरह समझें, फिर आपको छोटे मोटे इश्कालात के जवाब देना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद के नज़रियात, उनके अकायद, अफ़ाल व आमाल को शरह सदर के साथ पढ़ने की, समझने की, पर उसके बाद उसके प्रचार करने की और उसके पर होने वाले एतराज़, इश्काल और शुबहात के जवाब देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा